وکلا کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی سر ججز کی کوئی نہیں رہ گئی. اوہو ہائی کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں جیل میں ملاقات نہیں کرواتا. اور وہ چھوڑے ایک دفعہ میں جج کے صاحب نے کہا میں کہ آپ تو ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے. 27ویں ترمیم بہت بھیانک ہے اور وہ ہو جانی ہے. اور نیب کے پاس کیا رہ گیا؟ توشہ خانہ. ایسا لگا ہے اتنا بڑا ادارہ اتنا پیسہ ہم لے رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں, کیا رہ گیا ہے؟ صرف ایک توشہ خانہ. اسموک گنیں چلنی چاہیے, پتہ لگے کہ جناب وہ پھوکے فائر ہے. یعنی وہ ٹیکنالوجی جو ختم کر چکی ہے, انہوں نے اتنی ایڈیں دی وہ گلے پڑ گئی ان کے. آپ نے اگر ترقی کرنی تھی نا, آج تک آپ ریلوے کا نظام تو ٹھیک کر نہیں سکے, بلٹ ٹرین ایک بنا نہیں سکے کراچی سے وہاں تک کی, آپ اپنی ایئر لائن بہتر نہیں کر سکے جس نے سکھایا تھا. یہ موٹر وے میں نے آپ کو بتا تھا دکھانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں گلفام چودھری. جو پاکستان کے اندر جو پولیٹکس کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مزید جو ڈیولپمنٹ متوقع ہیں, ان تمام تر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ, قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. منی بجٹ کی بھی ڈسکشن چل رہی ہے, ساتھ میں جو ہے کہ ایک 27ویں ترمیم کی بات بھی چل رہی ہے, اس میں کیا ریئلٹی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ نا اس ملک کے آئین پاکستان کو اگر مارشلائی آئین کہنا ہے نا, اس کے لیے ترمیم بہت ضروری ہے. اور کامران مرزا صاحب اس محل ہلانا کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور کامران مرزا جیسے لوگوں کا یہ کی وجہ سے 26ویں ترمیم مکمل ہوئی نہ ہوتی, وہ نہ کھڑے ہوتے. وہ اصل میں چلیں آج انہیں احساس ہو رہا ہے, آج تو پروفیشنل وکیلوں کو احساس ہو رہا ہے. ستیہ ناش کر دیا آپ نے, پکڑی عدالتی نظام کا ستیہ ناش کر دیا. اب آپ کی کوئی یعنی وکلا کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. سر ججز کی کوئی نہیں رہ گئی. اوہو ہائی کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں جیل میں ملاقات نہیں کرواتا. اور وہ چھوڑے ایک دفعہ میں جج کے صاحب نے کہا میں کہ آپ تو ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے. بتا دیں ذرا, ایک دور ہوتا تھا آئی جی کو کنٹیمپٹ میں بلایا ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی, چیف سیکرٹری آیا یعنی ایون نواز شریف کو بلایا کنٹیمپٹ میں, وزیروں کو بلایا کنٹیمپٹ میں. آج کہاں ہے؟ آج تو اگر کنٹیمپٹ میں سزائیں بھی دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کیا ہوا؟ سسپینڈ ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں این سی سی آئی کے افسر آج کٹہرے میں ہیں, بالکل کل پولیس کے بھی ہونے ہیں, کل بیوروکریسی بھی ہونی ہے. یاد رکھیے گا میری بات کو یار, وکلا تو بھگت رہے ہیں نا, صحافی بھگت رہے ہیں, بالکل. اس کے بعد ججز بھی اس طرح کے کٹہرے میں ہوں گے. پتہ لگے گا جناب جج کا کوئی کلرک تھا, وہ پیسے لے کے کھا گیا, وہ جج کے لیے تھا اور جج کو بیچارے کو ہتھکڑیاں لگی ہیں اور پکڑ کے لے گئے. یا اس کو فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو. بات سمجھ لیں نا. اور یہ ہونا ہے ان کے ساتھ, یہ بھگتیں گے یہ سارا. چلیں دیکھیں میں اور طریقے سے بات کرتا ہوں. آپ نے کوئی سیاسی گول جو تھا ٹارگٹ اچیو کر لیا, لیکن یہ نظام نہ خراب کریں. آپ یہ نظام خراب کر دیا, اپنے نظام ستیہ ناش کر دیا. کیا ملے گا اس سے آپ کو؟ کیا ملے گا یار؟ اس ملک کو آگے لے کے جائیں, خدا رہا ہے یار. رول آف لا کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوئے, لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا نظام خراب کر دیں. نظام سارا خراب ہو چکا ہوا ہے. 27ویں ترمیم آنی ہے, ملٹری کوٹیں, کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن مل جائے گی. اس میں آرٹیکل 199 میں جو تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے, جو اظہر صدیق پبلک انٹرسٹ کرتا ہے, وہ پابندی لگ جائے گی اس کے اوپر. کوئی نہیں ہوگا. آپ نے کوئی قانون چیلنج کرنا ہوگا وہ نہیں کر سکیں گے. عدالتیں, مجھے یاد آ گیا لائرز موومنٹ میں نا ایک بات کہا کرتے, کراچی کے وکیل وہ بات کرتے تھے کہ ہماری میں نے پوچھتا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا ہے مارچ اس دور میں جب پی سی او لگا تھا. وہ کہتے تھے سپریم سول کورٹ. کیا کہتے تھے؟ سپریم سول کورٹ. یعنی ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ درجہ نہیں دیتے تھے. اب عدالتیں بھی یہی رہ جائیں گی, ایک سپریم سول کورٹ رہ جائے گی, ایک سپرا سپریم سول کورٹ ہو جائے گی. یعنی یہ پوزیشن رہ جائے گی. وہ روب اور دبدبا جو ہے نا, وہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب یہ سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا آگے کا. 27ویں ترمیم بہت بھیانک ہے اور وہ ہو جانی ہے. سر لاہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ مشینری منگوائی گئی, کروڑوں کے خراجات کیے گئے اسموک اور آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جو آلودہ ہے اور بہت زیادہ اس میں متاثر ہو رہی ہے جو آبادی ہے لاہور کے اندر. تو یہ آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کروڑوں کا بجٹ استعمال کیا گیا ہے, اب ایک نیا ماسک متعارف کروایا ہے پنجاب حکومت نے. مریم اورنگزیب سے نے دکھایا ہے کہ یہ پنجاب کے شہری لے لیں, اس سے آپ تو بیمار نہیں ہوں گے. تو اگر شہریوں نے وہ ماسک خریدنے ہیں تو وہ کروڑوں کی جو مشینیں منگوائی گئی ہیں وہ کس بات میں ملیں گی؟ کیا سمجھتے ہیں یار پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہاں یہ ہے کہ یہاں اگر رول آف لا اور آئین اور قانون کی پاسداری ہو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں معاملات اور ہیں کہ نا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
یہ نواز شریف اور یہ اس ایرا نے بنایا ہے کہ صرف سامنے نظر آنا چاہیے، تصویر اترنی چاہیے، ٹک ٹاک بننی چاہیے. یعنی میٹرو اورنج پہ جب بنایا 350 ارب کو، میں کہ پاگل ہیں آپ یار، تب یہ بربادی کرے. ان کے اندر کے بندے کہتے تھے یہ نظر آئے گا لوگوں کو، یہ موٹر وے نظر آئے گی لوگوں کو. یعنی جن لوگوں کا ذہن سیاست میں یہ ہو کہ ایک چیز نظر آنی چاہیے، یعنی اسموک گننے چلنی چاہیے، پتہ لگے کہ جناب وہ پھوکے فائر ہے. یعنی وہ ٹیکنالوجی جو ختم کر چکی ہے، انہوں نے اتنی ایڈیں دی وہ گلے پڑ گئی ان کے. اور مجھے بتائیں حالت کیا ہے؟ ادویہ مفت مل رہی، سارا کچھ پرائیویٹ کر دیا ہے، ہیلتھ کارڈ، تعلیم مہنگی کر دی، ستیہ ناش تو انہوں نے کر دیا. بجلی سستی ہے، گیس سستی ہے، آج کل تو بہت سستی ہے، آج کل تو اور کیا رہ گیا یہاں پر. تو یہ سارا جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا پوچھنے والا کوئی نہیں. کمال کی بات ہے گلفام صاحب، ایک دور ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہ نیب پکڑ لی. بالکل کوئی ڈر ہو نیب، اور نیب کے پاس کیا رہ گیا؟ توشہ خانہ. ایسا لگا ہے اتنا بڑا ادارہ، اتنا پیسہ ہم لے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کیا رہ گیا ہے؟ صرف ایک توشہ خانہ. اور کیا ہے؟ اور کیا کر لیں؟ ہاں یا سیاسی انجینئرنگ پہ مثال کے طور پر کچھ چند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ان کو رگڑا لگا رہے ہیں. وہ کیا یار، یہ جو سرکاری کرپشن، اصل تو یہ ادارے جتنے بنے تھے یہ سرکاری کرپشن کے حوالے سے تھے. یعنی ایف آئی اے، اور یہ ایف آئی اے نے کتنے سرکاری لوگوں کو پکڑ لیا. آج کل روزانہ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک شاخ نکل آئی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. جی وہ بھی کون ہے؟ پرائیویٹ لوگ ہیں نا سارے. بالکل. وہ پولیس پہلے کم تھی، یعنی نیب بھی پرائیویٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے، نیب بھی پرائیویٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے، ایف آئی بھی پرائیویٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے، پولیس بھی پرائیویٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے. اور وہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا، وہ سبزیاں پکڑ رہی ہے. ادھر ساری تباہی کی ہوئی ہے اور اب عام لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں. سر دکھنے سے یاد آیا کہ عمومی طور پر جو میاں صاحب کے سپورٹر ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ حوالہ دیتے ہیں موٹر وے کا. میاں صاحب نے موٹر وے بنائی. ہم ابھی سیلاب کے حوالے سے کام کر رہے تھے جلال پور علی پور میں، وہ موٹر وے ہی بہہ گئی، وہ اتنی پکی تھی. میاں صاحب کی ساری محنت ایک سیلاب نے بہا دی. دیکھیں میں ایک بات آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں، اور آپ نے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سر میں نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف یا باقی لوگوں کا کنسرن ہے، یہ سامنے نظر آنا چاہیے، دیٹس آل. یار کبھی سوچا ہے، کبھی جائیں آج کل جا کر سفر کریں، آپ برطانیہ میں سفر کریں، یورپ میں سفر کریں، یہ موٹر وے وغیرہ یا ٹرین وغیرہ کتنا پرانا کنسیپٹ ہے، 250-300 سال پرانا، جو یہاں امپلیمنٹ اب ہو رہا ہے. جو آج یہاں پر بیٹھے آپ بڑا آسان کر رہے ہیں. وہ بھائی ماں ٹرینیں دیکھیں، آپ نے اگر ترقی کرنی تھی نا، آج تک آپ ریلوے کا نظام تو ٹھیک کر نہیں سکے، بلٹ ٹرین ایک بنا نہیں سکے کراچی سے وہاں تک کی، آپ اپنی ایئر لائن بہتر نہیں کر سکے جس نے سکھایا تھا. یہ موٹر وے شوٹر میں نے آپ کو بتا تھا دکھانے کے لیے. یعنی ٹھیک ہے بڑا فائدہ ہو گیا سفر کا، لیکن ہم بہت لیٹ آئے سارے میں، بہت لیٹ آئے ہم اس میں. چلیں آپ آگے، اس میں کرپشن کے کتنے انبار تھے، وہ ساری فائلوں میں بہ گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا. آج آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا، میں ذرا ٹائم میرے پاس کم ہونا ہے، میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہاں پر نا آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کریں، وہ ہو نہیں سکتی ہے، چلیں انہیں مائنس کر دیں. آپ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے نا وہ بہتر کریں. یعنی یہ جو آج اب ٹرام، میں اس میٹرو اورنج جب چلائی تھی میں نے کہا ٹرام چلاؤ، وہ 350 ارب کے 10 میٹرو بسیز چل جانی تھی، ایسے ہی اور نہیں کیا. ٹرام چلاؤ یہاں پر، یہاں بلٹ ٹرین چلاؤ جو پورے شہروں کو جیسے آپ پورا دیکھیں نا، یعنی یورپ پورا ملا دیا انہوں نے آپس میں، اور ترقی اتنی ہو رہی ہے. یعنی لوگ گاڑیوں پہ نہیں جاتے، یہاں گیا 4 گاڑیاں رکھنی پڑتی، میری مجبوری ہے نا، بچے ہیں، سارے ہیں، فیملی ہے، سب کچھ چلانا ہے. جب مجھے پتا ہو میرے گھر سے یہاں تک میٹرو ٹرین آ رہی ہے، اب میں لنڈن رہ کے آؤں، دوستوں کے پاس رہ کے آؤں، وہ میٹرو ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں کسی جگہ بھی ہوں. یعنی اپنی گاڑی نہیں وہ چلاتے. یعنی ان ملکوں نے ترقی اس طرح کی، یعنی آپ نے پیٹرول کا بجٹ بچایا، آپ نے امپورٹ بچائی، آپ نے یہ کون لے کے آئے گا؟ نواز شریف جب یہ کر جاتا نا تو کام تھا. یہ صرف ایک خالی موٹر وے سے نہیں اپنے ملک کی ترقی کرنی، کتنی انڈسٹریاں لگائیں آپ. یہاں تو انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہاں تو ختم ہو گیا. آپ تعلیم کا معیار وہ بنا نہیں سکے، آپ اسکول بیٹھے پرائیویٹ کرتے پھرے تاکہ پیسے بناؤ. آپ بنائیں اور معیار وہ لے کے جاتے ہو، تب کی باتیں ہیں ساری. تو اس کے بعد یہ بتا دیجیے گا ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ایکشن ہوا مرید کے اندر، اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ الٹا ان لوگوں سے پروف مانگ رہی ہیں، علماء کرام کو ساتھ بٹھا کے، جو لوگ یا تو جو اس میں شہید ہو گئے یا زخمی ہو گئے یا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں حکومت کہاں کھڑی ہے اور خاص طور پر ہمارے اداروں کی طرف سے کیا اس میں ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے میں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے میں تو اتنا سمجھتا ہوں، میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں آج بھی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا آپریشن ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا.
جن لوگوں نے کیا ہے جو اس کے اندر دہشت گرد عنصر یا ایسے لوگ شامل تھے ان کے خلاف کرتا ہے، لیکن آپ نے ایک بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بڑی تکلیف سے بات ہے، بہت تکلیف سے بات ہے۔ اور میں اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں، میں لوگ کہتے تھے کہ عمران خان، کہ آپ اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان ٹارگٹ نہیں ہے، صرف عمران خان کو ٹارگٹ مت رکھیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے ملاق کو آ کے آگے لگا دی تھی؟ کیا کہ انہوں نے دہشت گردی کر کے لوگ مارے تھے جو طالبان مارتے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح کا کچھ کام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ہے، آپ اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں اس کو، بہرحال چھوڑیں اس بات کو، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہاں مالٹون جیسے سینے کے اصل لوگوں کو سزائیں مل جاتی تو یہ واقعی کبھی نہ ہو۔ جی بالکل، آپ نے سنا سینئر قانون دان ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے بتایا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مزید جو متوقع ہیں، اس حوالے سے خاص طور پر جو 27ویں ترمیم ہے یا جیسے جو ایکٹ ہیں وہ کوئی عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔